السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو کہ اے میرے رب، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ پیش خدمت ہے ایک خوبصورت واقعہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں تورات میں لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے میرے رب، وہ امت میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے میرے رب، تورات میں سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے میرے رب، وہ امت میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنی کتابوں پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حالانکہ اگر ان کی کتابیں ہٹا لی جائیں تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ، میں جس امت کی بات کر رہا ہوں، ان کو حفظ کی ایسی قوت دی گئی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ امت میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا میرے رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑے گی۔ الہی، وہ امت میری امت ہو۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا رب، تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگوں میں تقسیم کریں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نذرانہ پیش کرتے اور قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آ کر کھا جاتی، اور اگر آگ نہ کھاتی تو ان کا نذرانہ قبول نہ ہوتا اور کسی کے کام نہ آتا، حتیٰ کہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے۔ اے میرے رب، اس امت کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیے جائیں گے۔ یا رب، وہ امت میری امت ہو۔ تو فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، میں تورات میں لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ اس امت کا کوئی بھی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن ابھی تک عمل بھی نہ کیا ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اگر عمل میں لائے گا تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے میرے رب، وہ امت میری امت ہو۔ تو فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے میرے رب، تورات میں ہے کہ وہ امت دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو فرمایا، نہیں موسیٰ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ
आलिहि वसल्लम की उम्मत होगी। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात रख दी और कहा, काश मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और सहाबी होता। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक का हम पे कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। मैं कुर्बान जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर कि जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश पैगंबर किया करते थे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।